ہماری دیرینہ حسرت و شیفتگی کے پیش نظر ایک دن تخلیے میں اپنے ٹیپ ریکارڈر پر موجودہ کتے کے والد مرحوم کا بھونکنا سنایا۔ سن کر خود آبدیدہ ہوئے اور ہمیں بھی ان کی حالت دیکھ کر رونا آیا۔ کتا پالنے کی حسرت کا اظہار ہم نے بارہا مرزا کے سامنے کیا، مگر وہ کتے کا نام آتے ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں ہٹاؤ بھی واحد جانور ہے، بالکل بے مصرف۔ کتے کی تخلیق کا واحد مقصد یہ تھا کہ پطرس اس پر ایک لاجواب مضمون لکھے، سو یہ مقصد عرصہ ہوا پورا ہو چکا، اور اب اس نسل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے انگریز افسر نے جانے سے پہلے دریافت کیا ہم سے کہ تم چاہو تو میرا کتا بطور یادگار رکھ سکتے ہو، امپورٹڈ ایلسیشن ہے، 13 ماہ کا، سیزر کہہ کر پکارو تو دم ہلاتا آتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس صلاح عام میں ایک کمزور دل کے آدمی کے لیے للچاہٹ کے کیا کیا سامان پوشیدہ تھا۔ اس میں مطلق شبہ نہ تھا کہ اس سے بہتر کوئی یادگار نہیں ہو سکتی تھی کہ جب بھی وہ بھونکے گا افسر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ السیشن ہے اور امپورٹڈ، کبھی ہم اس کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اگر اس وقت ہمارے دم ہوتی تو ایسی ہلتی کہ پھر نہ تھمتی۔ ہمارے پڑوسی مسٹر خلجی بیرسٹر کے پاس ایک امپورٹڈ گریٹ ڈین کتیا تھی، جسے اگر کوئی کتیا کہہ دیتا تو وہ ذاتی حتک محسوس کرتے تھے، فیمیل کہتے تھے۔ نام ماتا ہری رکھ چھوڑا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے لجلجے کان ہر وقت لٹکے رہتے تھے، مگر انہوں نے شہر کے بہترین سرجن سے آپریشن کرا کے السیشن کی طرح کھڑے کرا دیے تھے۔ رنگ ہلکا براؤن، جیسے میٹھی آنچ پر سکا ہوا توست۔ کچھ خواتین بھی ہیں، اس لیے کچھ حصے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ چال جیسے حکومتوں کی پالیسی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہے۔ خوش صحبتی کے گلی گلی چرچے، مگر ذہانت چھو کر نہیں گئی تھی۔ ذہانت سے مراد ان کے شوہر منفی نام تبدیل کر لیں ہم۔ بقول مرزا بالکل گدھی تھی۔ انہی سے مروی ہے کہ اکثر بازاری کتیوں کے پلے آ کر چسر چسر اس کے دودھ کا آخری قطرہ تک پی جاتے اور اپنے بچے دم ہلاتے یا پلاسٹک کی ہڈیاں چچوڑتے رہ جاتے۔ مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ چوکیداری کے لیے چندہ بری نہ تھی، اپنی عزت آبرو کے سوا ہر چیز کی حفاظت کر سکتے تھے۔ بہت چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑیے نا، یہ زیادتی ہے، سب پڑھیے۔ سیزر ہر اعتبار سے ہماری توقعات سے بڑھ کر نکلا۔ اس کا سراپا کھینچ کر ہم ناظرین کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہیں گے۔ اس کے ڈیل ڈول کا سرسری اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے
کہ ہمارے دیرینہ کرم فرما پروفیسر قاضی عبدالقدوس کی سالم ران اس کے منہ میں آ جاتی ہے، اور یہ پروفیسر مذکور ہی نے بتایا کہ بندہ خدا تم نے بھی بڑا غضب کیا، 13 مہینے کا السیشن ہی تو پورا پاٹھا کتا ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ کا السیشن نہیں لینا چاہیے۔ اس پر مرزا نے یہ نمک چھڑکا کہ آنکھوں دیکھی بات ہے، کتے کی تندرستی اور نسل اگر مالک سے بہتر ہو تو مالک آنکھیں ملا کر ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ پھر یہ تو غیر معمولی طور پر خونخوار بھی نظر آتا ہے۔ ہم نے کہا مرزا تم خواہ ڈرتے ہو کتے سے، بولے جو شخص کتے سے بھی نہ ڈرے مجھے اس کی ولدیت میں شبہ ہے۔ ہم نے کہا مرزا کتا اگر خونخوار نہ ہو تو پالنے سے فائدہ، پھر آدمی بکری کیوں نہ پال لے؟ بولے ہاں بکری کتے سے بدرجہ بہتر ہے، بڑی بات یہ کہ جب چاہو کاٹ کر کھا جاؤ۔ گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو بھاتی ہے بات بکری کی۔ بیسا بیسی میں نے کہیں اور لکھا ہے کہ مسلمان کسی جانور کو اس وقت تک محبت سے نہیں پال سکتا جسے وہ کاٹ کر ذبح کر کے کھا نہیں سکتا۔ بیسا بیسی میں ہم دونوں پٹری سے اتر گئے تھے، لہذا پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے بحیثیت ثالث بالخیر یعنی آربیٹریٹر بیچ میں پڑھ کے اس معتدل رائے پر بحث ختم کی کہ کتے میں سے اگر جبڑا نکال دیا جائے تو خاصا معقول اور مخلص جانور ہے۔ قاضی عبدالقدوس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا کہ بڑا کتا بڑی مشکل سے سدایا جاتا ہے، پھر نیا گھر، نئے چہرے، نئی بوباس، نتیجہ یہ کہ پہلی رات سیزر خود سویا نہ دوسروں کو سونے دیا، رات بھر ایک سانس میں منہ زبانی بھونکتا رہا، دوسری رات بھی وحشت کا یہی عالم رہا۔ البتہ 24 گھنٹے کی تربیت سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ فجر کے وقت جن اراکین خاندان کی آنکھ لگ گئی تھی ان کے منہ چاٹ چاٹ کر خواب غفلت سے بیدار کیا۔ تیسرے رت جگہ سے پہلے ہم نے اسے ایک سونے کی گولی دی، سلیپنگ ٹیبلٹ، کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ چوتھی رات 2 دن، مگر صاحب کیا مجال جو ذرا چپکا ہو جائے۔ زچ ہو کر مرزا سے رجوع کیا تو کہنے لگے میری مانو آج اسے کچھ نہ دو، خود 3 گولیاں کھا لو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، اس رات وہ بالکل نہیں بھونکا۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ صبح 10 بجے ہمارے بہرے ہمسائے خواجہ شمس الدین انہوں نے شکایت کی کہ رات بھی آپ کا کتا میرے گھر کی طرف منہ کر کے خوب بھونکا، اور ہیئرنگ ایڈ لگاتے تھے وہ، اور ہیئرنگ ایڈ یعنی سننے کا آلہ